ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے طلاق اور دوبارہ شادی کے بارے میں۔ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے، کیا تعلیم ملتی ہے وہاں سے ہمیں؟ کیونکہ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ویسے تو یہ معاملات ہر معاشرے میں ہے، لیکن بحیثیت ایماندار اور خدا کے کلام کے ماننے والے ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دوسری شادی یا طلاق کے بعد دوسری شادی کے بارے میں بائبل مقدس کی کیا تعلیم ہے۔ اس ٹاپک پر پہلے بھی بہت سے خدا کے خادموں نے بہت کچھ کہا ہوگا، اور میں ان کی تمام طرح کی تعلیمات کو ڈیگریڈ کرنے نہیں آیا، بلکہ اپنے حصے کی تعلیم جو ہے وہ ریکارڈ کرنے آیا ہوں۔ تو جہاں پر باقی تمام مضامین ہم سیکھتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں، سیکھیں کہ خدا کے کلام میں طلاق اور دوسری شادی کے بارے میں کیا تعلیم ملتی ہے۔ میرے ساتھ کھولیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 5واں باب اور 31 اور 32 دو آیتیں۔ لکھا ہے، یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ تو خدا کے کلام میں خداوند یسوع مسیح نے طلاق اور دوسری شادی کے بارے میں کچھ اس طرح سے جو تعلیم دی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خداوند کی شریعت میں جو اجازت ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو طلاق نامہ لکھ دے، اس کے اگینسٹ بات کی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح خداوند کی شریعت کے مخالف نہیں تھے، بلکہ اس کی وہ تفسیر کرنے والے اور وضاحت کرنے والے ربی تھے، استاد تھے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بیوی کو چھوڑنے کی جو وجہ ہے وہ بیان کی ہے کہ آپ سوائے حرام کاری کے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہم جس معاشرے میں، جس دور میں اور اس وقت دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہم رہتے ہیں، ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ ہم گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب مقدس میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کا حکم بالکل نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے طلاق مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں جو تعلیمات ہے وہ میل ملاپ کی تعلیم ہے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنے کی تعلیم ہے۔ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ وفادار رہ۔ لیکن
اگر دونوں فریقین میں سے ایک زنا کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، اور نکاح یا ایک ساتھی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد یا عورت کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے، تو اس صورت میں خداوند یسوع مسیح نے بھی اجازت دی کہ وہ ایسی بیوی، نہ صرف بیوی کے بارے میں بلکہ ایسے شوہر سے بھی علیحدگی، اور جس کو سیپریشن کہا جاتا ہے، الگ ہو کر اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ لیکن طلاق کو خداوند نے مسئلے کا حل نہیں بتایا کہ اس طرح سے آپ جب چاہیں، جس طرح سے چاہیں، جس وقت چاہیں آپ ایک دوسرے کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لیں، یہ منع ہے۔ لیکن طلاق کی یا الگ ہونے کی جو وجوہات بائبل مقدس میں بتائی گئی ہیں، اگر ان تمام وجوہات میں سے کوئی وجہ بنتی ہے تو وہ پہلی وجہ حرام کاری ہے، زنا کاری ہے۔ اس لیے خداوند نے میاں بیوی کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ وہ دو نہیں، یہ خطاب دیا ہے کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی میں محبت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ ان میں جدائی پیدا ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، مقدس پالوس رسول کے خط میں سے، پہلا کرنتھیوں 7واں باب، پہلا کرنتھیوں 7واں باب ہے، آیت نمبر 15 سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ساتواں باب آیت نمبر 15 لکھا ہے، لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو، اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو، ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے، کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ تو جو دوسری وجہ ہے جدا ہونے کی، بیوی سے یا شوہر سے، پہلی وجہ جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے حرام کاری۔ حرام کاری کی وجہ سے اجازت ہے کہ آپ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی اور وجہ بنا کر، بہانے بازیاں بنا کر، نہ تو طلاق ہو سکتی ہے اور نہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول نے جو یہاں وجہ بتائی ہے، وہ وجہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ با ایمان جوڑے میں ہونی چاہیے، یعنی عورت اور مرد با ایمان ہوں، ایماندار ہوں، ایک ایمان کے ہوں، ایک سوچ کے ہوں، تو انہی کو اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی رشتے میں بندھنا چاہیے۔ تو بعض دفعہ جذباتی فیصلے لوگ کر کے کہیں بھی اپنی شادی کر لیتے ہیں۔ کئی دفعہ عورت ایماندار ہوتی ہے اور مرد جو ہے وہ خدا پرست نہیں ہوتا، بائبل کو نہیں مانتا، خدا کے کلام کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اور کوئی عورت اس طرح سے سمجھتی ہے کہ شاید میں اسے بچا لوں گی، تو شادی کر لیتے ہیں، اور آگے چل کر نہ تو ذہن ملتا ہے نہ ان کا دل ملتا ہے، تو اس طرح سے زندگی کے اندر بہت سی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ایسی صورت میں خدا کا کلام یہ کہتا ہے، مقدس پالوس رسول کے وسیلہ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد با ایمان نہیں ہے اور وہ جدا ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مرد جو با ایمان نہ ہو، اگر وہ جدا ہونا چاہے تو جدا ہو، تو جدا ہونے دو۔ یہ ہے دوسری وجہ الگ ہونے کی، جدا ہوتا ہے تو ہونے دو، کیونکہ وہ با ایمان نہیں ہے۔ پہلی جو کوشش ہے وہ ہے میل ملاپ کی، کیونکہ خدا نے ہمیں میل ملاپ کے لیے بلایا ہے، لیکن ہزاروں جتن کرنے کے بعد بھی اگر میاں بیوی کا دل نہیں ملتا، ذہن نہیں ملتا، ایمان نہیں ملتا، سب سے بڑی بات یہاں جو بتائی گئی ہے کہ اگر مرد یا عورت با ایمان نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں نہ کوئی بھائی پابند ہے، نہ کوئی بہن پابند ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نہ کوئی مرد پابند ہے، نہ کوئی عورت پابند ہے، دونوں کے لیے یہاں پر آزادی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، یعنی طلاق ہو سکتی ہے ان کو ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنی زندگی نئے سرے سے، نئے طریقے سے شروع کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے، جو من پسند یا ناپسند، یا کئی دفعہ عورتیں غربت کی وجہ سے اپنے جیون ساتھی کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، کئی مرد ہیں، عورت اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس کی توجہ دوسری جانب ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اجازت نہیں ہے، ایسی حالت میں خدا کا کلام منع کرتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ جو ہے وہ طلاق کا سبب نہ بنے۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں، مقدس پالوس رسول کا خط ہے رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 7واں باب اور 7ویں باب کی دوسری آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، یہاں دوسری شادی کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہاں بتائی گئی ہے۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ تو جب تک آدمی جیتا ہے جی، وہ خدا کی شریعت کے اختیار میں ہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا چلوں، کیونکہ میں خدا کی شریعت کو مانتا ہوں، اس لیے جہاں بھی شریعت کی بات ہوتی ہے تو مجھے بولنا پڑتا ہے۔ تو آپ جیتے جی خدا کی شریعت کے اختیار سے باہر نہیں جا سکتے، جب تک مر نہیں جاتے تب تک آپ خدا کی شریعت کے اختیار میں ہیں۔ تو بے شک یہاں مثال دے کر بات کی گئی ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا لکھا ہے، چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے۔ غور کیجیے گا، جب تک، چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے یعنی زندہ ہے، وہ شریعت کے موافق، کس کے موافق؟ شریعت کے موافق۔ کس کے موافق جی؟ شریعت، خدا کی شریعت ہماری ازدواجی زندگی پر بھی اثر انداز ہے، ہمارے رشتوں ناتوں پر بھی اثر انداز ہے۔ تو آج جتنی بھی ازدواجی زندگی ہم گزارتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، عقد ہوتے ہیں، وہ خدا کی شریعت کے مطابق ہیں۔ خدا کی شریعت نے ہی جو عقد ہیں وہ کرنے کا حکم دیا۔ عبرانی زبان میں کتوبہ کہا جاتا ہے، ہم نکاح کہتے ہیں، اور عربی میں عقد کہتے ہیں۔ لیکن یہ بند باندھنا
جوڑنا یہ شریعت کے موافق ہے۔ تو جب تک شوہر موجود ہے شریعت کے موافق، عورت جو ہے وہ نہ تو دوسری شادی کر سکتی ہے اور نہ مرد ہی دوسری شادی کر سکتا ہے، بلکہ لکھا ہے شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک، کہاں تک جی؟ زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ اب یہ شوہر کی شریعت سے یہ عورت چھوٹ گئی، جب شوہر مر گیا تو عورت جو ہے وہ مرد کی اپنے شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی، لیکن خدا کی شریعت سے نہیں چھوٹ سکتی، کیونکہ جب تک زندہ ہے وہ خدا کی شریعت کے اختیار میں رہے گی۔ اگر اسے دوبارہ بھی شادی کرنی ہے تو خدا کی شریعت کے موافق کرنی پڑے گی۔ یہ بات غور طلب ہے۔ جس عورت کا شوہر، بعض لوگ کہتے ہیں جی اب ہم خدا کی شریعت سے آزاد ہیں، کیوں بھائی؟ کیا ہمارا شوہر، ہمارا دولہا مر گیا؟ خدا کی شریعت سے آپ کیسے آزاد ہو سکتے ہو؟ پالوس رسول کہتا ہے کہ جب تک کسی عورت کا مرد مر نہیں جاتا وہ اپنے شوہر کی شریعت سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں جی ہم شریعت سے آزاد ہو گئے ہیں، کیا شریعت کا دینے والا خدا مجھے معاف کرے، جس کی شریعت ہے شوہر، کیا شوہر مر گیا؟ اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ شوہر مر گیا جو آپ لوگ شریعت سے آزاد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، یہ پالوس رسول کی تعلیم ہے۔ بہرحال ہمارا ٹاپک ہے طلاق اور دوسری شادی۔ تو جب شوہر مر جاتا ہے یا بیوی مر جاتی ہے تو پھر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، چاہے عورت ہیں آپ یا مرد ہیں۔ بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے وہ ہم سب کے لیے برابر ہے، سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا ہر وجہ سے طلاق ہو سکتی ہے؟ انا پرستی کی وجہ سے طلاق ہو سکتی ہے، پسند ناپسند کی وجہ سے طلاق ہو سکتی ہے، غریب ہونے کی وجہ سے طلاق ہو سکتی ہے۔ کئی وجوہاتیں معاشرے کے اندر آپ کو ملیں گی۔ اگر ایک عورت کے اولاد نہیں ہے تو اس کو طلاق دے دو جی، یہ کیا حل ہے؟ یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ اگر ایک عورت جہیز لے کر نہیں آئی تو طلاق دے دو اس کو۔ خداوند یسوع نے فرمایا کہ جو اس کو طلاق دیتا ہے وہ اس سے زنا کرواتا ہے، اور اگر دوسری سے شادی کرے گا تو زنا کرتا ہے۔ یہ تین وجوہاتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے، تین وجوہات کی بنا پر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں اور طلاق دے سکتے ہیں۔ یا تو آپ کا ساتھی، جیون ساتھی مر جائے، ٹھیک ہے، یا آپ کا ساتھی با ایمان نہ ہو تو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، وہ آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ بھی چھوڑ دے، یا آپ کا جیون ساتھی حرام کار ہو۔ ان تین وجوہات کی بنا پر آپ طلاق دے کر دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دیجیے، آمین۔